اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں نے 2-3 سبجیکٹ ہیں، بڑے سمپل سے اور مختصر سی آج میں کوشش کروں گا بات کروں، کیونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، آج سارا دن کی بڑی ہیکٹک رہی۔ ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ 1 اگست کو ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1-1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ اسٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے ان کو منشی کو اغوا کر لیا۔ وہ سپریم کورٹ میں درخواست دینے آئے کہ جناب یہ منشی میرا جس کے پاس فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کو سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی؟ ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، ناانصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ جب ہم پچھلے 1 مہینے سے مستقل یہ کہے جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیس جب جاتا ہے 8 تاریخ کو، 7 کو جمع ہوا، 8 تاریخ کو، اور اس میں ہم نے کہا کہ آج ہی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، کہا گیا کہ جناب 4 دن میں ڈیٹ آئے گی، 17 دن کے بعد ڈیٹ آئی اور پھر اس کو دوبارہ ایڈجنٹ کر دیا گیا۔ بہرحال ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا شروع سے ایک ہی اصول اور ایک ہی مطالبہ رہا ہے، ایک ہی سلوگن رہا ہے، وہ ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔
اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارا بیسک پرنسپل. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ججز کو انصاف کرنا چاہیے, جو کہ انصاف کا نیچے قتل ہوا. ہمایوں دلاور صاحب اس دن اتنا جلدی میں تھے, 12 بجے کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں, 12:30 بجے 30 صفحے اس کی ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں ان کے بقول, اس کو وہ کریکشن بھی کرتے ہیں, پھر اس پہ ٹائپ ہوتا ہے, دستخط ہوتا ہے, وہ 12:30 بجے آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نے یہ 30 صفحے کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ لکھا ہوا آیا یا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی لکھ کے بیٹھے تھے. یعنی جہاں آپ کو بنیادی حق, ڈیو پروسیس اور فیئر چانس آف ٹرائل نہ ملے اور بغیر سنے پہلا بھی فیصلہ, دوسرا بھی فیصلہ, تیسرا بھی فیصلہ کر دیا جائے, تو وہ قانون کی نظر میں وہ وائڈ اب انیشو ہوتا ہے, وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہوتا ہے, وہ غیر آئینی ہوتا ہے, وہ سسٹین نہیں کر سکتا. یہ ایک آسپیکٹ تھا. دوسرا آسپیکٹ, آج آپ دیکھ لیں اس جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس فاشسٹ حکومت کی پسند سے آیا ہوا, یعنی شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب کی چوائس کا, اب یہ بھی وہی پالیسیز کنٹینیو کر رہے ہیں جو شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے پالیسیاں رکھی ہوئی. آج آپ کی غربت, بے روزگاری, مہنگائی, ان امپلائمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ اور وہ جو ارسطو اور افلاطون تھے جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے ہیں, ہم نے ریاست کی بجائے, ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا. ایکچولی وہ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت لائے گئے تھے, انہوں نے ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر دیں. آپ کے سامنے یہ ان کے اپنے اعداد و شمار, یعنی جو پچھلی حکومت کے اپنے اعداد و شمار, شہباز شریف کے جس وقت عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا, پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی, اس وقت ہم 6.1% جی ڈی پی تھی, اور آج جب یہ چھوڑنے لگے 1 سال بعد, اس وقت ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 0.3% تھی, اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق آپ خود ماشاءاللہ صحافی ہیں, جو کچھ سامنے آپ کے ہے, جس وقت جو ٹوٹل ریزرو تھے $24 بلین کے ریزرو تھے, اور آج آپ کے $4 بلین کے ریزرو ہیں. اس وقت پیٹرول 150 روپے پہ تھا جب یہ چیختے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اور آج پیٹرول جاتے جاتے یہ 20 روپے بڑھا کے, اور موجودہ لوگوں نے بڑھا کے اس کو 300 روپے پر لے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے, اب تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر کہا تھا جی میرے ڈر اور خوف سے ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا, میں تو اس کو 150 پہ پتہ نہیں کس طرح پہ لاؤں گا. خان صاحب کی حکومت میں 170 سے 178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا, انہوں نے آج 300 تک پہنچا دیا جب ان کا آخری دور تھا, آج 320 پہ بھی نہیں مل رہا. اور سملرلی آپ دیکھ لیں کہ جو قانون اور آئین کا جو ملیا میٹ انہوں نے کیا ہے, آج کرائم ریٹ کہاں پہنچ چکا ہے. بے روزگاری ان کے بقول اس وقت تھی 12%, آج یہ خود کہتے ہیں 38% کو کراس کر گئی ہے. اور اسپیشلی جو غریب آدمی کی کھانے کی اشیاء ہیں, چیزیں ہیں, وہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ جس کا کوئی ایک غریب آدمی کو کھانے کا ایک گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور آپ کے سامنے ہے آج ہم جو مڈل کلاس والے لوگ ہیں, ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ بجلی جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی 16% بجلی کا یونٹ تھا, اور آج آپ کو پتہ ہے 50 روپے بجلی کا یونٹ پہنچ چکا ہے. اور ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ 2 روپے یا 4 روپے مزید بڑھانے لگے ہیں, یا بڑھ گئے ہیں, 5 روپے مزید بڑھ گئے ہیں. یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہ حاصل کرنے والا ایک عام آدمی, بتا دیں وہ جو اپنے گھر میں کیا وہ بجلی کا بل دے یا وہ اپنے گھر کا راشن لے کر جائے. آج کیفیت کیا کر دی ہے آپ نے, اور ہماری ان حکومتوں نے
اس پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس نے سوائے ڈرامے کے، سوائے نان ایشو کو ایشو بنانے کے، سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے، مجھے آج بتا دیں یہ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں؟ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے، آج پولیس اور ایجنسیوں کا راج ہے، جس وقت جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، مسنگ پرسن میں شامل کر لیں، عدالت 8 دفعہ ضمانتیں دے، اس کے بعد دوبارہ اٹھا لیں، اور یہ تسلیم ہی نہ کریں کہ کس پولیس والے کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ آج وہ یاسمین راشد جو بزرگ خاتون سیاستدان رہنما پی ٹی آئی کی، آج اس تکلیف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی آج 4 مہینے ہو کے ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین، خدیجہ شاہ ہے، صنم ہے، طیبہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہیں، وہ ابھی تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یار کیا ہمارے ملک میں 13 اور 14 اگست کو جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، پاکستان کا جھنڈا لے کے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جو ورکر اور کارکن باہر نکلا، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز کو اٹھا لیا اور پرچے کر دیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا اور کچھ کو غائب کر دیا۔ کیا یہ طرز عمل ہے؟ کیا اس کو ہم سیاست کہیں گے؟ کیا ان کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہیں گے؟ اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سوائے الیکشن کے ان کو کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمیشن سوائے الیکشن کے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر والے اور الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، اور اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اور آج جو دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون کو عمل درآمد کرنے والے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس تو صرف ایک ہی ٹائم ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھانا ہے، ان کو جیلوں میں بند کرنا ہے، ٹوٹل ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو پھر دہشت گردی جس طرح ہمارے ملک میں اپنا اتنا عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیا یہ طرز عمل یہ ہے ہمارے ملک میں ہماری ریاست کو مضبوط کرنے والا؟ دیکھیں، ان مسائل کا حل پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈائلاگ سے آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ اس جبر اور خوف کی فضا میں الیکشن کیسے کرائیں گے؟ نہیں کرا سکتے۔ اس جبر اور خوف کی فضا میں اگر الیکشن ہوگا تو اس کی شفافیت پہ کون یقین کرے گا؟ اور اگر ایسا الیکشن ہوگا جو ملک کو مزید دلدل میں دھکیل دے گا تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم ریاست کیا ہے؟ ریاست کی عوام اس کے مالک ہیں۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے آئین کے مطابق کہ ہمارے امور مملکت ہمارے منتخب نمائندے چلائیں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سارے امور مملکت منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کو دے دیے ہیں۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ بنیادی حقوق کی معطلی ہے جو ہم سب کا بنیادی حق ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں وہ ہمارا نمائندہ ہو، وہ اپنی حکومت ہمارے ووٹ سے وہ چلائے تاکہ ہمارے مفادات کا وہ سودا نہ کرے۔ مجھے بتائیں سی سی آئی میں 2 غیر منتخب افراد بیٹھے ہوئے تھے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر 90 ڈیز کا جو الیکشن ہے، آج صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ درست طور پر خط ہے۔ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آپ پڑھ لیں اور آرٹیکل 224 پڑھ لیں۔ جب الیکشن میں جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، دوسری کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور وہ جو 90 ڈیز کا الیکشن ہوگا اس کی تاریخ صدر مملکت دیں گے، اور صدر جب آئین صدر کو پاور دیتا ہے تو الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، کیونکہ سپریم قانون جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، الیکشن لا یا کوئی اور قانون اس کے تابع ہوتا ہے، تو لہٰذا تابع جو ہے وہ سپریم نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم سب نے، اور جو آج آپ کے سامنے جو میڈیا کے اوپر قدغن اور پابندیاں ہیں، یہ کس قانون کے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ فاشسٹ حکومت لگا کر گئی ہے، اب وہ تو چلی گئی ہے،
اور جب ہم پیمرا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی خبر نہیں چلا سکتے، اور آپ نے اس کے خلاف بھی بولنا ہو تو نہیں چلا سکتے، تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو آج بھی ہمیں ہر میڈیا چینل والا کہتا ہے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں یہ جبر اور خوف کی فضا کیسے سسٹین کر سکے گی۔ آج عمران ریاض کو آپ نے 100 دن سے زائد ہو گئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے، بھائی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہو، وہ آپ کا حق ہے، لیکن کیا اس کا بنیادی حق نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں وہ غائب ہوا ہے تو کدھر گیا ہے؟ اس کو آسمان کھا گیا ہے یا زمین کھا گئی ہے؟ اس کو برآمد کرنا یہ ریاستی اداروں کا فرض ہے۔ میڈیا آزاد ہوگا تو ہمارے ملک کی جمہوریت آزاد ہوگی، ہمارے ملک کی آئین مضبوط ہوگا۔ اگر آج وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاہور میں کل جا کر سی سی پی او انڈر ٹیکنگ دیتا ہے جب شدید احتجاج ہوتا ہے کہ جی آج کے بعد ہم پنجاب میں وکیلوں کے گھروں کو توڑیں گے نہیں، چھاپے نہیں ماریں گے، اٹھا کے نہیں لے جائیں گے۔ یار آپ ہم جیسے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے لوگ، جو آپ میڈیا جو آزاد ہیں، جو آج وکیل جو آزاد ہیں، اگر ان کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں ایک عام پولیٹیکل ورکر جس کو کل عباس پبی کو اٹھا کے لے گئے، جب پوچھا گیا کون لے گیا، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس دن یہاں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، گھر پہنچا اس کو اٹھا لیا، اور پرسوں رات کو اس کے گھر میں آئے ادھر ایفیٹ میں، ان کے باقی چلو جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، ان کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور چلے گئے پورے گھر کو الٹ پلٹ کیا، جو کچھ اٹھانا تھا جو دل میں آیا اٹھا کے لے گئے۔ یار ہمارے ملک میں اور کوئی وارنٹ آف ارسٹ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہیں، کس طرح آئے ہیں، کیسے آئے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ملک کی صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست اس سے ترقی کرے گی۔ ریاست ترقی تب کرتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی بھائی جن کے پاس فارن ریزرو بھی موجود ہے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس، وہ پیسہ اپنا کیوں لے آ کر انویسٹ کریں گے جب ان کو یقین نہیں ہوگا کہ کسی بھی دن ہم اٹھائے جائیں گے، کسی بھی دن ہم غائب کر دیے جائیں گے، کوئی بھی پولیس والا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، اور کوئی عدالت سنوائی بھی دے گی اور انصاف بھی دے گی، ضمانت بھی دے گی، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو کیا اس سے ملک ترقی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور پھر ریاستی ادارے اور عوام کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ محبت کا رشتہ ہوگا تو آپ کی دل سے لوگ قدر کریں گے۔ اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ خوف اور جبر کی فضا پیدا کر کے اگر ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہم نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہر حال میں کرش کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کل انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف اور 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کروں گا، کانسٹیٹیوشن پٹیشن۔ وہ آئینی پٹیشن انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ سپریم کورٹ میں آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ اس بات کو وہ انشور کریں تاکہ اس میں ابہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں جو سچویشن ہے، صدر پاکستان نے جو بلز کی صورت میں یہ کہا ہے کہ وہ قانون نہیں بنے، تو آئین کے آرٹیکل 75(1) کے تحت وہ بالکل قانون ڈیم ٹو بی لا نہیں بن سکتا۔ آرٹیکل 75(1) بڑا کلیئر ہے۔ اور ایک بات اور اس میں ہے جو یہ امینڈمنٹ آئی ہے کہ جی حساس اداروں میں کام کرنے والے 2 سال یا 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ بے شک سال بعد ان کو اجازت دے دو، لیکن جب وہ ان سروس ہوتے ہیں، جب وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ سیاست نہ کریں۔
اس وقت وہ حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادہ اہم ہے. اس میں یہ ترمیم کریں کہ جو ان سروس ہوگا, جس نے اوتھ اٹھایا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں حصہ لے گا, تو اس کو چاہیے کہ اس میں یہ تبدیلی کریں کہ جو شخص بھی کسی حساس ادارے میں ہو یا کسی ادارے کا کام کرنے والا آفیشل ہو یا آفیسر ہو, وہ ان سروس سیاست میں پارٹیسپیٹ نہ کرے. یہ زیادہ اہم بات ہے. تھینک یو. آپ نے پاکستان کے تمام مسائل کا ذکر کیا, پاکستانیوں کا بھی, میڈیا کی آزادی کا بھی, انسانی حقوق کا بھی, غربت کا بھی, بے روزگاری کا بھی, تمام مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے تمام مسائل کے حل بھی بتائے, اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اور عمران خان کو پی ٹی آئی کے کچھ کیسوں میں وکیل ہیں, یا پی ٹی آئی کے کوئی رہنما ہیں, یا عمران خان کے ترجمان ہیں, یا پی ٹی آئی کے جو آپ ان کی کمپلین کر رہے ہیں, یا ان کے وہ آپ انفارمیشن کر سکتی ہیں. میں پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں, اور میں خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز کا وکیل بھی ہوں. اس لیے میں آفیشیل کیپیسٹی میں یہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. نیکسٹ. آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا, تو صرف سی سی آئی کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا, یا اس کے علاوہ بھی کوئی سی سی آئی کے فیصلے کو اور اس کے ساتھ الیکشن کو ود ان 90 days کرانے کے لیے ڈائریکشن لینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جوائنٹ ہم پٹیشن فائل کریں گے. جوائنٹ پٹیشن. سی سی آئی اگر منظوری دے بھی دے تو کیا حلقہ بندی کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ حلقہ بندیوں کا کانسیپٹ آرٹیکل 51 میں ہے. وہ تب ہوتا ہے کہ سی سی آئی کے مطابق جب مردم شماری ہو جائے, اس کے مطابق پاپولیشن کے حساب سے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ پاپولیشن کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ سیٹوں کو ایڈجسٹ کر سکیں. وہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتا ہے. آج تو اسمبلی ہی نہیں ہے آپ کی, وہ کیسے 2/3 میجارٹی سے آئین کو تبدیل کر سکتی ہے. دوسری بات, الیکشن میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم ہو, آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 48 بڑا واضح ہے, ود ان اے پیریڈ آف 60 days اور 90 days. اس کیس میں چونکہ اسمبلی ڈیزالو کی ہے پریزیڈنٹ نے, یہ ود ان اے پیریڈ آف 90 days میں ہر حال میں الیکشن ہونے. اگر اس سے آگے جاتے ہیں یہ غیر آئینی اقدام ہوگا. وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے, بابر رحمان صاحب کو مشاورت کے لیے بلایا ہے, تو عمران خان صاحب کی جگہ پی ٹی آئی کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا سیاسی جماعتوں آپس میں جو انتخابات کے حوالے سے مشاورت کرنا اسٹارٹ کرنے جا رہی ہیں, پی ٹی آئی اس کا حصہ بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 90 days میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر 90 days کے الیکشن کے پروسیس کے لیے کسی بھی جگہ کسی بھی موقع پہ ہمیں بلایا جائے گا مشاورت کے لیے, تو ہم بالکل جائیں گے. ہم اس پہ اپنی کور کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کریں گے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اللہ کرے عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی تو خود اس کو لیڈ کریں گے, ورنہ جو کور کمیٹی جس کو ڈیزگنیٹ کرے گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گا. سر, عمران خان کو وکلا سے ملنے کی اجازت ملی جا رہی, تو آج بابر رحمان صاحب اور رلدیپ کھوسہ کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ کیا ان کو سہولیات دی گئی ہیں جج صاحب کی رپورٹ کے بعد جو سامنے آئی تھی؟ دیکھیں, ایک جج نے خود آپ کے سامنے رپورٹ دی ہے, یہ میری آپ کی یا میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے. اس نے کیسے بتایا ہے کہ ایک واش روم کی کیا کیفیت ہے, اور اس کے سامنے کیمرے لگا دیے گئے. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ سابق پرائم منسٹر کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا کسی عام قیدی کی بھی, کیا اس کی ڈگنیٹی, کیا اس کی ریسپیکٹ, کیا اس کے بنیادی حقوق کی معطلی نہیں ہے؟ اور جہاں تک وکیلوں کو ملنے کا تعلق ہے, 180 مقدمات ہیں. میں خود کئی کیسز میں ان کا وکیل ہوں. میں پچھلے ہفتے کھڑا رہا ہوں 4 گھنٹے, اور درخواست دی ہے, ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر گئے ہیں, مجھے ملنے نہیں دیا گیا. آج کی کیا پوزیشن ہوئی ہے آج کا میرے نالج میں نہیں ہے, ابھی میں نے رابطہ نہیں کر سکا, تو جو پوزیشن ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. ایک جماعت ہے, باقی 20 جماعتیں ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو الیکشن میں جا رہی ہیں, ان کو سی سی آئی کا فیصلہ وہ دے چکے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں یا نئی مردم شماری, تو ایسی صورت میں آپ کا نیا مطالبہ بڑا مینیفیسٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے مطالبے کے ساتھ
یہ ہے تو بڑا قابل افسوس کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب کہتے تھے میں جا کر کے مخالفت کروں گا، وہاں کنسنٹ دے آئے. آج پیپلز پارٹی کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم نہیں چلو اس پہ بات کرتے، ہم کہیں گے تو وہ کہیں گے ہماری مخالفت کر رہی ہیں. بھائی یہ دو نمبری یا دوغلی پن جو کر رہی ہے پیپلز پارٹی، یہ خود وضاحت پیش کرے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج ان کا بھی مطالبہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ آئین کا تقاضا ہے. آپ فی الحال CCI میں ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے تھے، اس کی کمپوزیشن غلط ہے، لیکن اس کو فار دی ٹائم بینگ تصور کر لیں کہ وہ درست بھی ہے، غلط ہے، نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں آئین کے مطابق 90 ڈیز کا الیکشن ہر حال میں ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آج تو یہ آپ کی جو مین سٹیک ہولڈر ہے، دیکھیں PDM کی ساری جماعتیں ایک طرف، PTI ایک طرف، ہم تو مطالبہ کر کر کے تھرو آؤٹ ہمارے اوپر جس طرح کریک ڈاؤن کرش ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ود ان ٹائم الیکشن کراؤ. وہ بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست. اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا ہے، اس ملک کے ساتھ جو کچھ بیڑا غرق کر دیا ہے اس ریاست کا، لوگوں کا، غریب عوام کا، اس کے بعد ان کے پاس لوگوں کے پاس جانے کو کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر پارٹی ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی، اور JUI ایون وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں. تو صرف ہم تو نہیں، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی آئین کہتا ہے. اور ہم تو پچھلے الیکشن جو غیر آئینی طور پر 2 صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، اور جو سوائے ایک کام کرنے کے PTI کو کرش کرنے کے کوئی اور کام نہیں کر رہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی توشہ خانہ میں کل ضمانت ممکن اگر ہے تو کیا اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان کو کسی دوسرے کیس میں اریسٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک کیس میں جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں اور باقی کیسز میں ضمانتیں خارج ہوئی ہیں کیونکہ عدم پیروی کی بنیاد پر، تو اصولی طور پر جب اس میں ضمانت ہوتی ہے تو وہ ایز اٹ از اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس کیفیت میں وہ اس دن تھے. یعنی وہ پھر حاضری، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ باقی کیسز میں جا کر اپنی آپ ضمانت کرا لیں. یہ ہے سیٹلڈ لا. لیکن یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے آج رات کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، ورکر کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ملک کے اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہوگا، اگلے لمحے کا ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتہ. شعیب صاحب معاملے پر گرفتاری جاری ہوئی ہے تو کیا انہیں ایسا تو نہیں ہے ادھر سے رہائی کے لیے سوچی سکتے؟ میں نے آپ کو لا بتا دیا ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں قانون کے مطابق جس دن جس کیفیت میں تھے اسی پوزیشن پہ واپس لانا ہوگا. پریزیڈنٹ صاحب نے جو آج خط لکھا ہے چیف کمشنر کو، الیکشن کمشنر کو، کہ وہ آج یا کل ملاقات کے لیے آئیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور چونکہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو کیا تحریک انصاف جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے آفس کو اس طرح یوز کرے گی کہ پوچھ کیا جائے الیکشن کمیشن کو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے؟ صدر پاکستان جب الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک سب سے بڑے آئینی ایک عہدے پہ ہیں، وہ آئینی سربراہ ہیں، وہ سپریم کمانڈر آف آرمی ہیں، وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. پہلی بات، انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے. یہ آئین ان کو پابند کرتا ہے. آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آپ پڑھ لیجئے سارے دوست، پابند کرتا ہے کہ وہ تاریخ دیں گے ود ان اے پیریڈ آف 90 ڈیز. اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا وہ کنسلٹ کریں گے، یہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کنسلٹ کریں گے، یہاں نہیں ہے کہ وہ کنسلٹ کریں گے. جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو وہ تاریخ دیں گے. لیکن انہوں نے ایز اے میٹر آف کرٹسی، کیونکہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے، ان کو بلایا ہے، کنسلٹ کیا ہے. الیکشن کی تاریخ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے، وہ تاریخ ان کو دینی چاہیے، اور اس کے بعد الیکشن ود ان 90 ڈیز ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ ذمہ داری ہے صدر پاکستان کی بھی، الیکشن کمیشن کی بھی، اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ وقت پہ جو نہیں کرے گا اپنا کام، یہ غیر آئینی حرکت ہوگی. تھینک یو.